اچھا بھائی لاسٹ کلاس میں کتنے چیپٹرز ہم لوگوں نے کور کر لیے تھے؟ چیپٹر نمبر 8 تک، ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے جو ہے نا ان دو چیپٹرز کا تھوڑا بہت اوور ویو کرتے ہیں، اس کے بعد نئے چیپٹرز کو ایکسپلور کریں گے. سب سے پہلے آ جاتا ہوں میں چیپٹر نمبر 7 کے اندر. اس کے اندر چیپٹر نمبر 7 کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سمپل جاوا اسکرپٹ جو ہے بوڈ ماس رول کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ملٹیپل کیلکولیشن کروائی ہے تو وہ جس طرح سے آرڈر میں آپ نے چیزیں رکھی ہیں نا وہ آپ کے آرڈر کو فالو نہیں کرے گا. وہ کون سے آرڈر کو فالو کرے گا؟ بوڈ ماس کے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے بریکٹ سولو ہوگا آپ کے پاس، اس کے بعد ڈیوائڈ ہوگا، اس کے بعد ملٹیپلائی، پھر ایڈ اینڈ دین لاسٹ میں سبٹریکٹ، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. 1 + 3 × 4 صحیح ہے. اچھا بوڈ ماس کے حساب سے سب سے پہلے کیا سولو ہوتا ہے؟ بریکٹ. تو سب سے پہلے یہاں پہ کون سا کام ہونا چاہیے؟ بریکٹ سولو ہوگا، اس کے بعد اینڈ میں جا کے 1 اس کے ساتھ پلس ہو جائے گا. نیچے آتے ہیں تھوڑا سا، یہاں پہ بھی سیم ایز اٹ از وہی کام ہو رہا ہے. سب سے پہلے بریکٹ سولو ہوگا، اس کے بعد یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ملٹیپلائی ہو جائے گا. اچھا نیچے آتے ہیں تھوڑا سا، یہاں پہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ بریکٹ سولو. صحیح ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بریکٹ سولو ہوگا. 4 × 2 = 8 اس کا آنسر یہاں تک کا آ جائے گا. 8 کو کیا کرنا ہے؟ 2 سے پلس کروں یا پہلے ملٹیپلائی کروں؟ پہلے ملٹیپلائی ہوگا. صحیح ہے، ملٹیپلائی ہونے کے بعد اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2 کے ساتھ پلس. اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں سب سے پہلے کیا سولو ہوگا؟ بریکٹ یہ باہر والا، یہاں پہ سب سے پہلے یہ ملٹیپلائی کر دیں اس 4 کو اس کے ساتھ، پھر سب سے پہلے یہ بریکٹ سولو ہوگا. صحیح ہے، 4 × 2 = 8. اس کے بعد 8 کو 2 کے ساتھ جمع کرنا ہے، پھر 8 × 4، پھر جو بھی آنسر آئے گا اس کو 2 کے ساتھ پلس کر دینا ہے. اور یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے 4 × 2 = 8، پھر 8 کو کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ملٹیپلائی، پھر پہلے یہ بریکٹ سولو، اس کے بعد یہ بریکٹ سولو، پھر ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دینا. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے جو چیپٹر لاسٹ میں کور کیا تھا بیسیکلی وہ ہم نے 2 اسٹرنگ کو کونکیٹینیٹ کروانا سیکھا تھا. صحیح ہے، 2 اسٹرنگ کو جوڑنا ہم نے سیکھا تھا، اس سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. سمپل یہاں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویریبل ہے اور ویریبل کے اندر انہوں نے ایک اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا یہاں تک ہمارے پاس ایک ویریبل ہے، انہوں نے اس ویریبل کو کیا کرا دیا؟ الرٹ کرا دیا. فار ایگزامپل اس کے ساتھ کوئی دوسرا ٹیکسٹ بھی کونکیٹینیٹ کروانا ہوتا تو ہم یہاں پہ کیا کروا سکتے تھے؟ پلس کے ذریعے کونکیٹینیٹ کروا سکتے تھے. یہ والا کام جلدی سے جو ہے نا کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ چیزیں تھوڑی بہت ریمائنڈ ہو جائیں. اچھا بھائی یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویریبل ہے، ٹھیک ہے. اس ویریبل کا نام میں جسٹ اے رکھ رہا ہوں، آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں. اس ویریبل کے اندر میں نے اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا رکھا ہیلو. صحیح ہے. دوسرے ویریبل کے اندر میں ایک اور اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا رکھتا ہوں ورلڈ. صحیح ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب میں ایک کام کر سکتا ہوں، ان دونوں کو جو ہے نا الرٹ میں دکھا سکتا ہوں. کیسے؟ سمپل پلس کے سائن کے ذریعے ہم کیا کروا دیں گے؟ کونکیٹینیٹ کروا دیں گے. اگر مجھے درمیان میں اسپیس بھی چاہیے تو ایک اسپیس بھی کونکیٹینیٹ کروانا پڑے گا. دوبارہ میں نے پلس لگایا، کیا کونکیٹینیٹ کروانا تھا؟ اسٹرنگ، تو ڈبل کوٹیشن یہاں پہ میں نے لگا دیا. اسٹرنگ کے اندر کیا چاہیے ہمیں؟ اسپیس چاہیے، تو سمپل اسٹرنگ کے اندر میں نے کیا دے دیا؟ اسپیس دے دیا. چیک کرتے ہیں. اچھا بھائی آپ اتنا لیٹ آ رہے ہو کلاس میں؟ ابھی آ رہے ہو؟ کیوں؟ اسائنمنٹ کمپلیٹ ہے؟ کیا نام ہے؟ ارمان. ارمان تو ابھی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں تھا، ارمان کا نام میں نے لیا تھا. دوبارہ کروا دیا ہے؟ اچھا بھی یہاں پہ ہمارے پاس دونوں اسٹرنگ کونکیٹینیٹ ہو کے آ چکے ہیں. یہاں تک چیزیں نارمل چل رہی ہیں نا سب کچھ. یہ سب کچھ ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس کے اندر بھی کیا تھا اور یہ سب کچھ ہمیں آلریڈی آتا ہے. اچھا یہ ان دونوں کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ اسٹرنگ ہے. فار ایگزامپل اگر ان دونوں کی ڈیٹا ٹائپ میں نمبر میں رکھ دوں
تو یہاں پہ کیا کونکیٹینیشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم ہو جائے گا. لیکن ابھی اس سینیریو میں جس طرح کا کوڈ میں نے لکھا ہوا ہے اس کا آنسر کیا آئے گا؟ 24 یا 1212؟ 1212. چلو ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا یہاں پہ اس کو تھوڑا سا سمپل کرتے ہیں. میں نے اے پلس بی کیا, ابھی اس کا آنسر کیا آئے گا؟ 24. ریفریش کرتے ہیں, یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ 24 آ رہا ہے. اچھا اس کو جو ہے نا میں کنسول کے اندر دیکھ لیتا ہوں, بار بار جو ہے نا یہ الرٹ اوپن کر کے دکھا رہا ہے. صحیح بھائی, یہاں پہ کنسول میں اب وہی ہمارا سارا آؤٹ پٹ آئے گا جو ہم اس سے پہلے الرٹ میں چیک کر رہے تھے. اچھا بھائی ابھی یہاں پہ 24 آ رہا ہے, یہاں تک چیزیں ٹھیک ہے, نارمل چل رہی ہیں. ابھی ایک کو جو ہے نا میں نے اسٹرنگ بنا دیا اور دوسرے کو میں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ نمبر رکھا ہوا ہے. ابھی کیا آئے گا آنسر ہمارے پاس؟ 1212. صحیح ہے, چیک کرتے ہیں. یہاں پہ آنسر جو ہمارے پاس آ رہا ہے 1212 آ رہا ہے. یہاں تک تو چیزیں صحیح ہیں, سب کچھ آسان ہے. سوال یہ ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی؟ اسٹرنگ ہوگی. ابھی میں نے دونوں کو اسٹرنگ کر دیا, آنسر کیا آئے گا؟ 1212. ڈیٹا ٹائپ کیا رہے گی؟ اسٹرنگ رہے گی. بالکل صحیح ہے. اچھا پہلے والے کو جو ہے نا میں دوبارہ سے نمبر کر رہا ہوں اور دوسرے والے کو میں نے کیا کر دیا؟ اسٹرنگ کر دیا. ابھی اس کا آنسر کیا آئے گا؟ ابھی بھی. اور جو ہمارے پاس ریزلٹ ہے اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا رہنے والا ہے؟ اسٹرنگ. چیک کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے لگایا ٹائپ آف اور سمپل میں نے کر دیا اے پلس. صحیح بھائی, یہاں پہ میں نے ریفریش کیا, یہاں پہ چیزیں بالکل ویسے ہی چل رہی ہیں جیسا ہم سوچ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ میں نے ایک اور ویریبل بنا لیا. صحیح ہے, میں نے ایک اور ویریبل بنا لیا, اس کے اندر میں رکھتا ہوں 2, اور ایک اور ہمارے پاس ویریبل ہے اس کے اندر میں نے رکھا اسٹرنگ والا 2. صحیح ہے. دیکھو اے کے اندر ہمارے پاس ایک نمبر موجود ہے, بی کے اندر بھی ایک نمبر ٹائپ کا ڈیٹا ہے, سی کے اندر ایک اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا ہے. اب میں ایک کام کرتا ہوں, میں نے سمپل اے پلس بی پلس کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ چلو میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا بھائی یہاں پہ اے پلس بی پلس سی میں نے لکھا ہے, کیا آنا چاہیے اس کا آنسر؟ 1222 نہیں آئے گا؟ 14 یا 16 آئے گا؟ 142 آپ لوگ کہہ رہے ہو. اور کسی کا کوئی دوسرا آنسر ہے اس کے علاوہ؟ 142 کے علاوہ اگر کسی کا کوئی آنسر ہے تو ہینڈ ریز کرے جلدی سے. ہاں بھائی ادھر سے سب کا آنسر 142 ہے. چیک کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے ریفریش کیا, یہاں پہ آنسر کیا آ رہا ہے؟ 142 آ رہا ہے. بالکل صحیح آپ لوگ کہہ رہے ہو. میں ایک کام کرتا ہوں, میں نے جو ہے نا اے پلس سی پلس بی کر دیا, بس میں نے آرڈر آگے پیچھے کر دیا. صحیح ہے. ابھی بتاؤ کیا آئے گا آنسر؟ 1222. چیک کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس جو آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 1222 آ رہا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ چیز کس کس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ اس طرح کا کام کیوں چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا بھائی اگر جس کو بھی نہیں سمجھ میں آیا میں ایک دفعہ پھر سے بتا رہا ہوں, کوئی کوشچن ہوگا تو آپ لوگ پوچھ لینا. فور ایگزامپل ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے, اس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے, دوسرے کی بھی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے, تو آپس میں سم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہوگی تو کونکیٹینیٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. یہ دونوں چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. اب اس کو سالو کرتے ہیں. اس اے کے اندر جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ہے. سی کے اندر جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ اسٹرنگ ہے. تو آپس میں کیا ہو جائے گا؟ کونکیٹینیٹ. تو 122 یہاں تک آ چکا ہے. اب ان دونوں کا جو ریزلٹنٹ تھا اس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہے. اب یہ ٹوٹل آپ کے پاس اسٹرنگ ہے. صحیح ہے. اسٹرنگ اور یہ جو بی ہے یہ نمبر ہے. ایک بھی اسٹرنگ ہوگا تو obvious سی بات ہے کونکیٹینیٹ ہونا ہے. تو ہمارے پاس 122 آیا تھا اور بی کے اندر بھی 2 ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا ساتھ میں؟ کونکیٹینیٹ. اور اس کا بھی فائنل جو ریزلٹ ہوگا اس کی ڈیٹا ٹائپ اسٹرنگ ہوگی. اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے بی کو ادھر رکھا اور سی کو میں نے رکھا ادھر. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اے کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ نمبر. بی کی ڈیٹا ٹائپ نمبر. دونوں نمبر ہے. obvious سی بات ہے یہاں پہ کونکیٹینیشن تو ہوگا نہیں. یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ 12 + 2 14. اچھا یہاں تک 14 ہو چکا ہے نا. اس کا جو ریزلٹ آیا ہوگا نمبر ہوگا یا اسٹرنگ ہوگا؟ اسٹرنگ ہوگا. دونوں کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے اور ان دونوں کو نے اس کو کیا کیا؟ سم کیا. تو اس کا ریزلٹ بھی نمبر کے اندر آئے گا نا.
اسٹرنگ سے اس کا کیا لینا دینا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو 14 آ رہا ہوگا وہ بیسکلی نمبر والا 14 ہے, صحیح ہے, اسٹرنگ والا 14 نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو سی ہے ہمارے پاس, سی اسٹرنگ والا 2 ہے, 14 نمبر والا تھا ٹھیک ہے, لیکن سی کون سا ہے, اسٹرنگ والا, ایک نمبر دوسرا ہمارے پاس اسٹرنگ, تو کیا ہو جاتا ہے آپس میں کونکیٹینیٹ, اور اس کا فائنل ریزلٹ بھی کیا ہو جائے گا, کونکیٹینیٹ, سوری اسٹرنگ ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا یہاں پہ انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے, انہوں نے لکھا تھینکس, جو کہ نارمل اسٹرنگ کے اندر انہوں نے لکھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کونکیٹینیٹ کیا کروا دیا, ایک ویریبل. اس ویریبل کے اندر نمبر بھی ہو سکتا ہے, اس ویریبل کے اندر اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, صحیح ہے, کیونکہ یہ والا اسٹرنگ ہے تو obvious سی بات ہے یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, کونکیٹینیٹ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور اسٹرنگ کیا کروا دیا اس کے بعد, کونکیٹینیٹ, صحیح ہے. انہوں نے یہاں پہ ایک اور ایگزامپل رکھی, دونوں ویریبلس کے اندر انہوں نے اسٹرنگ رکھا ہوا ہے اور ان دونوں کو یہاں پہ کیا کروا دیا, کونکیٹینیٹ, صحیح ہے. اچھا بھائی یہ سارے جو پریکٹس ایم سی کیوز ہیں نا, اس کو گھر جا کے لازمی آپ لوگ سولو کیا کرو تاکہ آپ کے ایم سی کیوز کی تیاری بھی ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سی ایس ایس کی تیاری آپ لوگ کر رہے ہو؟ نیکسٹ کلاس میں اسکیجول کر دوں میں آپ کا کوئز, یا تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو بتاؤ. دیکھو اگر میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں نا تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 90+ مارکس سب کے ہونے چاہیے. کوئز میں اگر 90 سے کم مارکس ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بچہ پڑھ رہا ہے گھر جا کے. کیا کہہ رہے ہو؟ اسائنمنٹ کے بعد, ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اسائنمنٹ کے بعد اگر میں دے دوں گا تو آپ لوگوں کی پریکٹس مزید بہتر ہو جائے گی, کیونکہ آپ لوگوں نے HTML CSS پہ ایک پراپر اسائنمنٹ بنا لیا ہوگا اگر خود سے بناتے ہو تو, ٹھیک ہے. اچھا اتنا ٹائم دینے کا مقصد یہی ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 90+ مارکس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر پریویس بیچز میں آپ لوگ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ لوگ پوچھ لینا کہ ان لوگوں کو جاوا اسکرپٹ کے اندر مارکس کتنے آتے تھے کوئز کے اندر, صحیح ہے. تقریباً اسٹوڈنٹس کے 90+ ہوتے تھے, اور وہی سارے اسٹوڈنٹس ان کو ہی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. ادروائز 70 نمبر 60 نمبر یہ سارے جو نمبر, 60 تو آپ ویسے ہی فیل ہو جاؤ گے, 70 نمبر ویسے ہی بن جاتے ہیں, صحیح ہے. تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے 100 کی, تب جا کے آپ کے 90 مارکس آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ 90 کی کوشش کرو گے نا تو آپ کے مارکس پہ 70 آ رہے ہوں گے. اچھا بھائی اب آ جاتے ہیں نیچے تھوڑا سا. اچھا اب ہمارے پاس آ رہا ہے ایک نیا چیپٹر, دس از پرومپٹس, ٹھیک ہے. اچھا جس طرح سے ہمارے پاس الرٹ ہوتا ہے نا, الرٹ کسی کو یاد ہے کیا کرتا تھا, ایک میسج باکس اوپن کر کے دکھاتا تھا اور جو کچھ بھی ہم نے اس کے اندر لکھا ہوتا تھا وہ ہمیں سمپل میسج باکس میں لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا. اچھا الرٹ کی طرح کا ہی ہمارے پاس پرومپٹ بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو یہاں پہ چلا کر دیکھتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے. ان سب چیزوں کو میں نے یہاں سے کر دیا کمنٹ تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا براؤزر پہ تنگ نہ کریں. جس طرح سے الرٹ لکھتے تھے نا اسی طرح سے میں نے کیا لکھا, پرومپٹ. اب آپ سب کے ذہن میں آ گیا ہوگا پرومپٹ بھی کیا ہے, ایک ریزرو کی ورڈ ہے. پرومپٹ بھی کیا ہے, ایک ریزرو کی ورڈ ہے, تبھی میں اس کو بغیر کوٹیشن کے یہاں پہ لکھ پا رہا ہوں, صحیح ہے. اچھا الرٹ کے بریکٹ کے اندر جس طرح سے ہم ڈیٹا پاس کر سکتے تھے اسی طرح سے میں پرومپٹ کے بریکٹ کے اندر ڈیٹا پاس کرتا ہوں. یہاں پہ میں نے لکھا ٹیسٹ ڈیٹا, صحیح ہے. کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں اس کا یوز کیس کیا ہے. جس طرح سے ہم نے الرٹ کا کام کیا ہوا ہے ایز اٹ از سیم میں نے پرومپٹ کا کام کیا, صرف یہاں پہ الرٹ کے کی ورڈ کی جگہ میں نے پرومپٹ کا کی ورڈ یوز کیا. چیک کرتے ہیں اس کا کام کیا ہے. یہاں پہ آگے میں نے ریفریش کیا, الرٹ کی طرح کا ہی ہمارے پاس ایک میسج باکس اوپن ہوا ہے اور یہ ٹیسٹ ڈیٹا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر ایک نئی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یوزر کچھ ان پٹ لکھ کر دے سکتا ہے, جو کہ الرٹ کے پاس نہیں تھا. الرٹ کیا کرتا تھا, صرف اور صرف آپ کو میسج باکس دکھا دیتا تھا. اب آپ کے ذہن میں یہ چیز تو کلیئر ہے کہ یہاں سے ہم یوزر سے ان پٹ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل یوزر نے یہاں سے لکھ کر بھیجا ABC اور اوکے کر دیا, ہم نے یوزر سے کیا لے لیا, پرومپٹ کے ذریعے ان پٹ لے لیا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ پرومپٹ یوزر سے ان پٹ لینے کے کام میں آتا ہے, اور جو کچھ بھی ہم نے یہاں پہ لکھا ہے نا وہ اس کے اس میسج باکس کے اندر دکھائی ہمیں دے رہا ہوگا. اب یہاں پہ یوزر سے جو بھی ہم نے ان پٹ لیا ہے اگر میں اس کو کسی میموری کے اندر سیو نہیں کرواؤں گا تو اس کا فائدہ کیا, صحیح ہے. اگر میں یوزر سے ان پٹ لے رہا ہوں تو obvious سی بات ہے کسی نہ کسی وجہ سے ان پٹ لے رہا ہوں, یا تو مجھے اس کے حساب سے کوئی کیلکولیشن کروانی ہے, یا اس کا ڈیٹا مجھے کہیں نہ کہیں اسٹور کرنا ہے, یا کہیں نہ کہیں اس ڈیٹا کو یوز کرنا ہے, صحیح ہے. تو جو بھی میں نے ڈیٹا لیا تھا اس کو ایک میموری کے اندر اسٹور کرنا ضروری ہے. جاوا اسکرپٹ کے اندر میموری کا کیا مطلب ہوتا ہے, ویریبل. کیا مطلب ہوتا ہے, ویریبل. میں نے ایک ویریبل بنا لیا جس کا نام کیا ہے A, اور جس کے اندر ویلیو اسائن میں نے کیا کر دی, جو بھی پرومپٹ سے آ رہا ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی.
देखो अभी जो है ना इन सब चीजों को मैं हटा देता हूं. मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है. अभी जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्या मैं इसको वैल्यू असाइन कर सकता हूं ए इक्वल टू करके? कर सकता हूं. क्या इसके अंदर मैं स्ट्रिंग रख सकता था? रख सकता था. क्या मैंने इस तरह से नंबर रखा है इससे पहले? बिल्कुल रखा है. अच्छा अभी मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा यहां से जो है ना प्रॉम्प्ट रख देता हूं. प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली आएगा क्या, जो भी यूजर ने वहां से लिखकर भेजा होगा. सिंपल यहां पे मैं दोबारा से लिखता हूं, अब एंटर एनी टेक्स्ट. सही भाई, एंटर एनी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखकर भेजा, और यहाँ पे जो भी यूजर डेटा दे रहा है ना उसको हम कंसोल के अंदर चेक कर लेते हैं कि वो डेटा हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा. मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे यूजर ने भेजा ABCD और इसको करते हैं ओके, और यहाँ पे ABCD हमारे पास आ चुका है. ठीक है, ये फ्लो समझ में आ रहा है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस वेरिएबल के अंदर हम कौन सा डेटा स्टोर करवा रहे हैं, जो यूजर ने भेजा. जो भी यूजर ने डेटा भेजा है लाजमी है उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना. अगर आप यूजर से डेटा मांग रहे हो और आपने उसको जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो डेटा आपका जाया हो जाएगा. अच्छा ये वाला जो काम है डिक्लेरेशन और असाइनमेंट वाला काम, क्या इन दो काम को हम एक ही लाइन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? सिंपल यहाँ से ये सारी चीजें मैं रिमूव करूंगा और इसको उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे. सही है, ये चीज तो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी कि डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक ही लाइन में हो जाता है. यहां से यहां तक हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी. क्या हमने असाइन किया? जो भी हमारे पास प्रॉम्प्ट से आ रहा है, और जो भी यूजर ने भेजा हुआ था उसको मैं चाहूं तो अलर्ट में दिखा दूं, मैं चाहूं तो उसको कहीं स्टोर कर दूं, या तो मैं उसको कहीं डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं. डेटा हमारे पास यूजर से आ चुका है, मैंने कंसोल में अभी फिलहाल टेस्ट के लिए दिखा दिया. इसको एक अलर्ट में, हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं. इसको कर देते हैं ना, यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं. यहाँ पे सबसे पहले यूजर ने भेजा ABC, ओके मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे अलर्ट में क्या आ रहा है? ABC आ रहा है. अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से उसका नाम पूछता हूँ, एंटर योर नेम. अच्छा ये जो है ना, ये मैं सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए लिख रहा हूँ. जिस तरह से प्लेस होल्डर होता है ना, लेबल होता है HTML के अंदर, कि एटलीस्ट यूजर को पता चले कि इसके अंदर लिखना क्या है. ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है. जो भी यूजर देगा वो ए के अंदर आके स्टोर हो जाएगा. अभी भले मैंने उससे नाम पूछा है ना, वो अगर कोई नंबर भी दे देता है तब भी वो जाके ए के अंदर स्टोर हो जाएगा. अभी यहाँ पे जो भी यूजर अपना नाम देगा उसको मैं कंसोल कर देता हूँ. सही है भाई, उसको मैंने क्या कर दिया? कंसोल कर दिया. अभी मुझे करवाना क्या है? फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहाँ से अपना नाम लिखकर भेजा, इसका नाम था जॉन. जैसे ही मैं ओके करूंगा ना, तो यहाँ पे जॉन से पहले हेलो भी आना चाहिए. क्या आना चाहिए? हेलो. ठीक है, हेलो जॉन आना चाहिए. तो आप सबके जहन में आ रहा होगा, सिंपल हमें करना क्या है? स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवाना है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, कॉन्कैटिनेशन. तो मैं कॉन्कैटिनेट करवाने के लिए प्लस का क्या लगा देता हूँ? साइन. और इससे पहले मुझे कॉन्कैटिनेट क्या करवाना है? स्ट्रिंग करवाना है. स्ट्रिंग के अंदर मैं सिंपल से लिख दूंगा हेलो, और साथ में मुझे एक स्पेस भी चाहिए, और इसके बाद मुझे एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी चाहिए. तो मैं सिंपल एक और स्ट्रिंग क्या करवाऊंगा? कॉन्कैटिनेट. प्लस से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को करवा दिया कॉन्कैटिनेट, और इसके अंदर मुझे चाहिए एक्सक्लेमेशन मार्क. अच्छा भाई, यहाँ पे यूजर ने अपना नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल अली, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हेलो अली. यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं. जी, एक से ज्यादा इनपुट्स, हाँ ले सकते हैं एक से ज्यादा इनपुट्स. सिंपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद जो है ना एक और इनपुट लेता हूँ, वेरिएबल बी इक्वल टू प्रॉम्प्ट. ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर फादर नेम. सही है भाई. और सिंपल यहाँ पे मैं इसके साथ जो है ना बी को भी क्या करवा देता हूँ? कॉन्कैटिनेट. बी को भी मैंने साथ में क्या करवा दिया? कॉन्कैटिनेट. अभी चेक करते हैं कैसा चल रहा है. मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने लिखा बिलाल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजा. ठीक है भाई, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? हेलो बिलाल रजा. ठीक है, मैंने उसका नाम और उसके फादर का नाम साथ में क्या करवा दिया? कॉन्कैटिनेट. और ऑब्वियस सी बात, एक स्पेस भी चाहिए था, वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो. सिंपल स्पेस चाहिए, आप लोग क्या करोगे? प्लस लगा के स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर देना. यहाँ तक बात समझ में आई?
ہاں کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا سمپل سوچنے والا کام ہے, ڈیسیجن میکنگ والا کام ہے. اگر اس نے یہ نہیں ڈالا تو یہ ہو جائے, تو سوچنے والا کام جو ہے نا وہ اف ایلس سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے اف ایلس کا, جس کے اندر ہم ڈیسیجن میکنگ کا کام کریں گے. اسٹرنگ کے بغیر, اچھا سوال ہے یہ کہ اگر اس کو ہم اسٹرنگ کے بغیر لکھیں تو کیا ہوگا. میں لکھ کر دیکھتا ہوں. یہاں پہ میں نے لکھا انٹر یور نیم. ابھی یہ ہمیں کیا دے رہا ہے, ایرر دے رہا ہے. کیا جاوا اسکرپٹ کی میموری کے اندر انٹر یور نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں کرتی نا. یہ ہمارے اپنے سمجھنے کا پارٹ ہے, تو کس کے اندر ہونا چاہیے, کوٹیشن مارک کے اندر ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ چیز ہم لوگوں نے پہلی کلاس کے اندر پڑھی تھی نا کہ 3 ہی ڈیٹا ٹائپ ہے, اسٹرنگ, نمبر, بولین. ابھی کے لیے اور بھی ڈیٹا ٹائپس ہیں, آگے چل کے ایکسپلور کریں گے. ابھی کے لیے آپ لوگوں نے 3 ڈیٹا ٹائپس پڑھے, اسٹرنگ, نمبر اور بولین. جس ٹیکسٹ کو جاوا اسکرپٹ آلریڈی جانتا ہے وہ ریزرو کی ورڈ ہے. صحیح ہے. پرومپٹ کو جاوا اسکرپٹ جانتا تھا, تو اس وجہ سے میں نے اس کو ڈبل کوٹیشن کے ساتھ نہیں لکھا. انٹر یور نیم کو جاوا اسکرپٹ نہیں جانتا, تو اس وجہ سے یہاں پہ ڈبل کوٹیشن کے ساتھ ہمیں لکھنا پڑے گا. اچھا یہاں تک تو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. یہاں پہ پتہ ہے میں ایک کام اور کر سکتا ہوں. یہاں پہ میں ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کر سکتا ہوں. کیسے؟ کوما لگا کر جو ہے نا, میں نے یہاں پہ کوئی نام ویسے ہی رکھ دیا. یہاں پہ نام رکھ دیتے ہیں حمزہ. صحیح ہے بھائی. اور فادر نیم کے اندر بھی اگر مجھے ڈیفالٹ ویلیو اسٹور کروانی ہے تو یہاں پہ میں سمپل رکھ دوں گا اختر. صحیح ہے بھائی. یہاں پہ بیسکلی کوما کے بعد جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے نا, آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہو, یہ اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے. ڈیفالٹ ویلیو کا مطلب جب بھی ہمارے پاس یہ والا باکس اوپن ہوگا تو اس کے اندر یہ والی ویلیو بائی ڈیفالٹ لکھی بھی ہوگی. یوزر چاہے تو اس کو چینج کر سکتا ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے اس چیز کی, لیکن بائی ڈیفالٹ اس کے پاس یہاں پہ حمزہ لکھا ہوا ہوگا اور نیکسٹ والے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا اختر. وہ چاہے تو اس کو چینج کر سکتا ہے, وہ چاہے تو یہاں پہ اس کو خان کر سکتا ہے. صحیح ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک چیز آپ کو اور بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کوما سے پہلے بھی میں نے کام کیا تھا اور کام ہمارے پاس پراپر چل رہا تھا. اس کا مطلب یہ جو ہمارے پاس ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے نا, یہ آپشنل ہے, کمپلسری نہیں ہے. کیونکہ اس کے بغیر میں نے کام کیا تھا, کیا یہ نہیں چل رہا تھا؟ چل رہا تھا نا. تو یہ والا کام ہمارے پاس آپشنل ہے, لیکن آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں, وہ جو ہے نا سجیشن کے لیے دوسری چیزیں یوز ہوتی ہیں. یہ بائی ڈیفالٹ آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر آپ کہیں فارم وغیرہ فل کرنے جاتے ہو تو بعض اوقات وہاں پہ پہلے سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, کہ اگر آپ نے چینج کرنا آپ چینج کر دیتے ہو, لیکن بائی ڈیفالٹ کچھ چیزیں وہاں پہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا بھائی ابھی تھوڑا سا نیچے آتے ہیں بک کے اندر انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے obvious سی بات ہے یہ اس میسج باکس پہ ہمیں وہاں پہ نظر آ جائے گا. یہ کیا ہے, ہیومن کہاں لکھا ہوا ہوگا؟ ان پٹ فیلڈ میں بائی ڈیفالٹ. بالکل صحیح ہے. کیا یہ آپشنل ہے؟ بالکل آپشنل ہے. صحیح ہے. اچھا یہ پرومپٹ انہوں نے اسٹرنگ کے بغیر لکھ دیا, ڈبل کوٹیشن کے بغیر لکھ دیا, کیوں چل رہا ہوگا؟ کیونکہ یہ ریزروڈ کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور نئی چیز بتا دیتا ہوں. اگر کسی بھی ریزرو کی ورڈ کے آگے آپ کو یہ 2 بریکٹس نظر آ رہے ہیں نا, سمپل اسمال بریکٹ یا راؤنڈ بریکٹ اس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ کو کی ورڈ کے آگے راؤنڈ بریکٹ نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو بولو گے یہ فنکشن ہے. کیا ہے یہ؟ فنکشن. پرومپٹ کیا ہے؟ بیسکلی فنکشن ہے. الرٹ کیا تھا یاد ہے؟ الرٹ بھی ایک فنکشن تھا. دیکھو الرٹ کا کی ورڈ آگے کیا ہے؟ راؤنڈ بریکٹ. یہ کنسول ڈاٹ لاگ کیا ہے؟ کنسول ڈاٹ لاگ اور آگے کیا لگا ہوا ہے؟ راؤنڈ بریکٹ. یہ وار کیا ہے؟ فنکشن ہے؟ نہیں, یہ وار فنکشن نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے آپ کو راؤنڈ بریکٹ نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے. ابھی میں اس کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں. اچھا یہ والی چیز اگر نہیں بھی یاد ہوئی نا کوئی بات نہیں, ابھی فنکشن کا چیپٹر بعد میں آئے گا, اس میں دوبارہ سے دیکھ لیں گے. ابھی جسٹ میں نے آپ کے نالج کے لیے بتا دیا کہ کی ورڈ کے آگے اگر راؤنڈ بریکٹ نظر آ جائے تو بعض اوقات میں اس کو فنکشن بول سکتا ہوں. آپ لوگ کنفیوز نہیں ہونا, جسٹ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. کیا چیز؟ پرومپٹ کے آگے کسی بھی کی ورڈ کے آگے اگر بریکٹ لگا ہوا ہے تو اس کو میں بولوں گا فنکشن. یہ پرومپٹ ایک فنکشن ہے, کنسول ڈاٹ لاگ فنکشن ہے, اسی طرح سے الرٹ بھی فنکشن ہے. جی تیز بولو. جاوا اسکرپٹ میں ریزرو کی ورڈ بہت سارے ہیں.
وہاں پہ جو ہے نا انکاؤنٹیبل ہے. اصل میں یہ ریزرو کی ورڈ نئے نئے انٹروڈیوس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کو جو ہے نا کاؤنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے. اگر آپ چاہو اس کے بارے میں تو تھوڑا بہت ریسرچ کر سکتے ہو, ویسے میرا نہیں خیال کہ اس کے کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو امپورٹنٹ ریزرو کی ورڈ ہے نا, اس بک کو جیسے ہی آپ کمپلیٹ کرو گے وہ سارے ریزرو کی ورڈ آپ کے ذہن میں آلریڈی بیٹھ جائیں گے. صحیح, آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ریزرو کی ورڈ ہے یہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ کی یہ بک ختم ہوگی آلریڈی آپ کو سب کچھ یاد ہوگا اگر آپ نے پراپر صحیح سے پڑھا ہے تو. اچھا بھائی, اب آتے ہیں نیچے. یہاں پہ انہوں نے کوشچن کے اندر کیا رکھا ہوا ہے, ایک نارمل سا اسٹرنگ رکھا ہوا ہے. صحیح ہے, ڈیفالٹ آنسر ایک ویریبل ہے, اس کے اندر انہوں نے کیا رکھا, نارمل سا ایک اسٹرنگ رکھا ہوا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی انہوں نے کیا کیا. اب اس پرومپٹ کے اندر انہوں نے کوشچن وداؤٹ کوٹیشن مارک لکھا ہے اور ڈیفالٹ آنسر وداؤٹ کوشچن مارک لکھا ہے. اچھا بھائی, ادھر سے کسی نے کوئی کوشچن کیا تھا, یہاں سے آپ نے کیا تھا نا. ابھی بتاؤ یہاں پہ کوشچن جو انہوں نے لکھا وداؤٹ کوٹیشن مارک, یہ کیوں لکھ پا رہے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اب جاوا اسکرپٹ جو ہے نا اس کوشچن کو جانتا ہے, اس کے میموری کے اندر ہم نے کوشچن نام کا ایک ویریبل بنا دیا اور اس کے اندر ڈیٹا بھی اسٹور ہم نے کر دیا. صحیح ہے. اس سے پہلے والے کیس میں کیا تھا, ہمارے والے کیس میں انٹر یور نیم کا کوئی ویریبل یا اس طرح کی کہانی ہم نے کی نہیں تھی. تو obvious سی بات ہے اس چیز کو جاوا اسکرپٹ جانتا نہیں تھا, اور جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کو ڈبل کوٹیشن کے بغیر ہم نہیں لکھ سکتے ہیں. اچھا یہاں تک جو ہے نا اس چیز کو تو میرا نہیں خیال کہ کر کے بتانے کی ضرورت ہے, یہ سب کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. نیچے آتے ہیں تھوڑا سا. یہاں پہ انہوں نے ایک ویریبل بنایا نمبر آف کیٹس کے نام سے, اور یہاں پہ اب یوزر سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ مینی کیٹس. ٹھیک ہے, یوزر نے جو بھی نمبر لکھا ہوگا نا, جو بھی اس نے نمبر لکھا ہوگا وہ آگے کہاں اسٹور ہو جائے گا, نمبر آف کیٹس کے اندر. یہ والا کام کر کے دیکھتے ہیں. میں جو نا یوزر سے اس کا نام پوچھتا ہوں. میں نے ایک ویریبل بنایا, ویریبل ایج اکول ٹو پرومپٹ, اور اس کے اندر میں لکھ دوں گا انٹر یور ایج. ٹھیک ہے بھائی, اور یہاں پہ ڈیفالٹ میں ویلیو دے سکتا ہوں نا, تو یہاں پہ میں نے بائی ڈیفالٹ کیا رکھا, 2 رکھا. ٹھیک ہے, اور جو بھی اس کا ایج ہوگا یوزر ایج از, اور ہمیں دکھانا کیا ہے بیسیکلی ایج ہے نا, تو میں کیا کر سکتا ہوں, کونکیٹینیٹ کر سکتا ہوں ایج. یوزر ایج از ایج میں نے کر دیا. جو بھی یوزر کا ایج ہوگا وہ ہمارے پاس کنسول میں آ جائے گا. یہ 2 لائن کا کوڈ کس کس کو سمجھ میں آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, یہاں پہ آگے میں نے کیا ریفریش. یوزر نے جو ہے نا اپنا ایج یہاں پہ لکھا 90 اور اس کو کر دیا اوکے. یہاں پہ کیا آ رہا ہے, یوزر ایج از 90. یہاں تک تو چیزیں نارمل چل رہی ہیں نا, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم نے بیسکلی کیا کروا دیا, ایک اسٹرنگ کو ایک نمبر کو کونکیٹینیٹ کروا دیا, اور ان پٹ میں بیسکلی ہم نے ڈیٹا لیا اور چیزیں ہمارے پاس چل بھی رہی ہیں. اچھا میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں, یہاں پہ جو ہے نا جو بھی اس کا ایج ہے نا اس کے ساتھ میں +2 کر دیتا ہوں. کیا کر دیا میں نے, +2 کر دیا. اور یہاں پہ آگے میں نے ریفریش کیا, یوزر نے اپنا ایج لکھا ہوا ہے 7, کنسول پہ کیا آنا چاہیے 9. چیک کرتے ہیں, اوکے میں نے کیا. یہاں پہ کیا آ رہا ہے 72. یہاں پہ 72 کیوں آ رہا ہے, کیونکہ بیسکلی یہاں پہ کونکیٹینیشن پرفارم ہو گیا ہے. صحیح ہے, یہاں پہ سم نہیں ہوا. اب کیوں نہیں ہوا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک یہاں پہ مسئلہ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, یہ اسٹرنگ ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے, نمبر ہے. یہ دونوں جب کونکیٹینیٹ ہوا ہوگا تو اس کا فائنل آنسر کیا بن گیا ہوگا, اسٹرنگ. پھر اسٹرنگ اور نمبر کیا ہو جائے گا, کونکیٹینیٹ ہو جائے گا. اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہے, اگر میں تھوڑے دیر کے لیے اس کو یہاں سے ہٹا دوں, چیزیں میں نارمل کر دوں, ایج +2 میں نے کر دیا, ابھی جو کچھ بھی یوزر لکھ کر دے گا اس کا 2 زیادہ میں نظر آنا چاہیے. چیک کرتے ہیں کہ ایسا ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہاں پہ یوزر نے دیا 6, اب میں اوکے کرتا ہوں, یہاں پہ کیا آیا 62. اب یہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, دیکھو آپ ایک چیز ذہن میں بٹھا لو, جب بھی آپ یوزر سے کوئی ان پٹ لے رہے ہیں, بھلے یوزر نے وہاں سے نمبر لکھ کر ہی کیوں نہ بھیجا ہو, آپ کے پاس یہ ڈیٹا اسٹرنگ کے اندر آئے گا. ڈیٹا کس کے اندر آئے گا, اسٹرنگ کے اندر آئے گا. اب یہ چیز ذہن میں آ گئی, جب یہ ایج اسٹرنگ کے اندر آ رہا ہے تو 2 obvious سی بات ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا, کونکیٹینیٹ ہوگا. یہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ پہلے سمجھ میں آ گیا کہ کیوں آ رہا ہے.
ٹھیک ہے کہ یہ والا جو ڈیٹا ہے نا یہ اسٹرنگ میں آ رہا ہے. اب یہ ڈیٹا اسٹرنگ کے اندر کیوں آ رہا ہے؟ ہم تو نمبر لینا چاہتے ہیں. دیکھو یوزر کا جو ہے نا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ نے اس سے مانگا نمبر, وہ وہاں پہ کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ لکھ کر دے سکتا ہے. تو اس وجہ سے جب بھی کوئی ڈیٹا یوزر سے آپ لیتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ اسٹرنگ میں آ رہا ہوتا ہے. یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے. ابھی یہاں پہ پرابلم کیا ہے, ہمیں ڈیٹا نہیں چاہیے اسٹرنگ میں, ہمیں ڈیٹا کس میں چاہیے؟ نمبر میں. اب مجھے کسی بھی طرح سے اس ایج کو کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر کے اندر کنورٹ کرنا پڑے گا. سب سے آسان اور سمپل طریقہ ہے, جب آپ پرومپٹ لے رہے ہیں یہاں پہ لگا دیں پلس. کیا لگا دیں؟ پلس لگا دیں. اور یہاں پہ سمپل میں ریفریش کرتا ہوں 2. اوکے میں نے کیا. یہاں پہ آنسر کیا آ رہا ہے ہمارے پاس؟ 4 آ رہا ہے, کیونکہ 2 + 2 کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے. اگر یہ کانکیٹینیٹ ہو رہا ہوتا تو ہمارے پاس 22 آتا. صحیح ہے. اچھا اس 4 کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی پتا ہے؟ 4 کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے. کیوں؟ جو بھی ہم نے یوزر سے لیا تھا وہ کنورٹ ہو گیا نمبر کے اندر. صحیح ہے. ابھی ہمارے پاس ایج میں نمبر والا کیا موجود ہے؟ 2, کیونکہ ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا نا نمبر میں. اور یہاں پہ obvious سی بات ہے, یہ میں نے نمبر والا 2 لکھا ہوا ہے. جب دونوں کا ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے تو یہ آپس میں کیا ہو جا رہا ہے؟ سم ہو جا رہا ہے. اور یہ کیونکہ سم ہو رہا ہے تو obvious سی بات ہے اس کا ریزلٹ بھی ہمارے پاس نمبر ڈیٹا ٹائپ کے اندر بن رہا ہوگا. اب میں ایک کام کرتا ہوں, یہاں پہ میں نے اس کو اسٹرنگ کے ساتھ پلس کیا. ابھی کیا ہے گا آنسر؟ 22. چیک کریں, ریفریش میں نے کیا. اوکے میں کرتا ہوں, یہاں پہ آ رہا ہے 22. اس کا جو ہمارے پاس 22 آ رہا ہے اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا رہے گا؟ اسٹرنگ رہے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بھی آپ نے یوزر سے ان پٹ لیا ہے نا, بائی ڈیفالٹ اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا رہنے والا ہے؟ اسٹرنگ رہنے والا ہے. ہاں اگر آپ چاہیں چینج کرنا تو کر سکتے ہیں. کیا طریقہ میں نے آپ کو بتایا چینج کرنے کے لیے؟ سمپل آپ یہاں پہ لگا دیں پلس. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا کیا طریقہ ہوتا ہے, یہاں پہ آپ لکھیں نمبر. صحیح ہے. اب نمبر کیونکہ ایک فنکشن ہے نا, فنکشن مینس میں نمبر کی کی ورڈ کے آگے کیا لگانے والا ہوں؟ راؤنڈ بریکٹ. اور جو بھی ڈیٹا آپ لے رہے تھے اس کو اٹھا کے نمبر کے اندر بند کر دیں. صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیا کیا میں نے؟ نمبر کا فنکشن لگایا اور جو بھی ڈیٹا ہم نے یوزر سے لیا تھا اس کو اٹھا کے ہم نے نمبر کے اندر بند کر دیا. اور دیکھو یہاں سے میں نے پلس کیا کرا ہوا ہے؟ ریموو کیا ہوا ہے. یہاں پہ نے ریفریش کیا, یہاں پہ میں لکھتا ہوں 4 اور یہاں پہ آگے چیک کر رہا ہوں 40. اچھا یہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ ہمارے پاس ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے نا یہ بعض اوقات یہ چلتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ویریبل کو اپڈیٹ نہیں کیا. ابھی یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, ابھی تو ہمارے پاس چیزیں چل جائیں گی, ابھی مسئلہ اس ڈیٹا ٹائپ کی وجہ سے آ رہا ہے. میں ایک کام کرتا ہوں, بعد میں آپ کے پاس وہ والا مسئلہ نہیں آئے, میں اس کو جو ہے نا یہاں پہ لگا دیتا ہوں. اس کو میں نے اٹھایا اور یہاں لگا دیا نمبر, کیونکہ یہ والا جو ڈیٹا ہے نا یہ بھی بیسکلی ہمارے پاس اسٹرنگ کے اندر تھا. یہ جو 2 میں نے رکھا ہوا ہے, سب سے پہلے یہ 2 کنورٹ ہوگا کس میں؟ نمبر میں. ابھی میں نے اس کو کنورٹ نہیں کیا, بتاؤ آنسر کیا آئے گا؟ 22 آئے گا. تو اس کو بھی میں کیا کر لیتا ہوں؟ نمبر. ابھی چیک کرتے ہیں, ریفریش میں نے کیا, یہاں پہ آیا اوکے. یہاں پہ ابھی ہمارے پاس کیا آیا؟ 4 آیا. اچھا یہ والا جو طریقہ ہے نا یہ اس کا پراپر طریقہ ہے یوز کرنے کا. اس سے پہلے جو میں نے کیا تھا وہ بھی چل جاتا ہے. ابھی اس کو بھی چلا کے دیکھتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر مسئلہ کیا ہے. ابھی یہ والا طریقہ سمجھ میں آیا کہ دونوں ڈیٹا کو ہم نے کنورٹ کس کے اندر کر دیا؟ نمبر کے اندر. اور سمپل ہم پلس کروائیں گے تو obvious سی بات ہے سم ہو جائے گا. ابھی میں نے یہاں سے یہ ساری چیزیں ہٹا دی اور دوبارہ سے میں وہ پریویس کوڈ میں آ چکا ہوں. ابھی یہاں پہ جو یوزر سے ہم نے ڈیٹا لیا تھا نا وہ ہمارے پاس کنورٹ ہو چکا ہے نمبر میں. صحیح ہے. لیکن یہاں پہ جو میں کانکیٹینیٹ کروا رہا ہوں وہ کس کے ساتھ کروا رہا ہوں؟ اسٹرنگ کے ساتھ. تو یہاں پہ ابھی بھی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ 22. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دوسرا والا ڈیٹا کیا ہے آپ کے پاس؟ اسٹرنگ والا ہے. اس کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر کے اندر کنورٹ کرنا پڑے گا. تو سمپل یہاں پہ اگر میں لکھوں نمبر اور یہاں پہ آگے اس کو چیک کریں, ریفریش میں نے کیا, اب یہاں پہ 2 + 2, ابھی یہاں پہ ہمارے پاس چیزیں چل گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا اس میں آپ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہو. آپ نے جو ڈیٹا جہاں لیا ہے اس کو کنورٹ کر دیا, پھر بعد میں آپ اس کو یہاں الگ الگ کر رہے ہو, تو بعض اوقات اس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہو. تو بہتر یہی ہے جہاں پہ بھی آپ کیلکولیشن کروا رہے ہو نا وہیں پہ دونوں ڈیٹا ٹائپ کو کیا کر لیں؟ کنورٹ کر لیں. ٹھیک ہے. دونوں کو یہیں رکھیں گے تو کوئی مسئلہ آپ کے پاس نہیں آئے گا.
اچھا یہاں تک چیزیں ٹھیک ہے. اب میں جو ہے نا اس کو دوسرے طریقے سے کرتا ہوں. اچھا یہ سارے طریقے جو ہے نا, جو صحیح والا طریقہ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ گھر جا کے اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں اور چیزیں ان کے پاس نہیں چل رہی ہوتی ہیں. پلس لگانے سے کیا ہو رہا تھا؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو نمبر جو کام کر رہا ہے نا وہی کام پلس کر رہا تھا. اس کا کام تھا نمبر کے اندر کنورٹ کر دینا. یہ اسٹرنگ کی کہانی دوسری ہے. یہاں پہ اسٹرنگ کے ساتھ میں نے کانکیٹینیٹ کروایا, بھلے پہلا والا نمبر ہو, دوسرا والا تو اسٹرنگ ہے نا, تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ والا مسئلہ آ رہا تھا. اچھا یہاں پہ میں نے ایک کام کیا, یہاں پہ میں نے کیا کیا, یوزر سے ایک ان پٹ لیا. آبویس سی بات ہے جو بھی یوزر ان پٹ دے گا وہ کس میں آئے گا؟ اسٹرنگ میں آئے گا. اس لائن پہ میں نے لکھا نمبر کا ایک میتھڈ اور اس کے اندر میں نے ایج کو رکھ دیا. یہ کیا کرتا ہے پتا ہے؟ نمبر کے اندر کنورٹ کرتا ہے. تو ایج کو اس نے یہاں پہ کیا کر دیا ہوگا؟ نمبر کے اندر کنورٹ کر دیا ہوگا. اور اس کو میں نے آلریڈی کنورٹ کیا ہوا ہے نمبر کے اندر. میں اور آسان کر دیتا ہوں, میں نے ایسے ہی 2 لکھ دیا, صحیح ہے, جو کہ نمبر والا ہے. ابھی میں نے یہاں پہ ایج پلس 2 کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آگے ریفریش کرتے ہیں. 2 + 2, ابھی یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ 22. ہم کیا سمجھ رہے تھے یہاں پہ کیا آنے والا ہے؟ 4, کیونکہ اس نمبر کا کام تھا نا نمبر کے اندر کنورٹ کرنا. اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, وہ تو کنفیوژن میں نے ہٹا دی نا. سمپل یہ نمبر ڈیٹا ٹائپ کا ہے. یہ ایج کنورٹ کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پہلے تو ہو گیا تھا. اس سے پہلے یہاں پہ میں نے کیا تھا اور ہو گیا تھا. جی کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں, میموری کے اندر ہم نے ری اسائن اس کو نہیں کیا. میں نے آپ کو ایک چیز پڑھائی تھی جب ہم انکریمنٹ ڈیکریمنٹ پڑھ لیتے نا, کہ اگر آپ num + 1 کریں گے نا تو میموری کے اندر ری اسائن کرنا پڑے گا. اس لائن پہ تو یہ والا کام ہو گیا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جب میں نے ایج لکھا نا تو یہ ایج جاوا اسکرپٹ کی میموری سے اٹھ کے آئے گا اور میموری کے اندر ابھی بھی کیا پڑا ہوا ہوگا؟ اسٹرنگ. میں ایک کام کرتا ہوں, اس ایج کو ری اسائن کرتا ہوں. ایج = کر کے ہم ری اسائن کر سکتے ہیں. اپڈیٹ کرنے کے لیے تو = ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, تو سمپل یہاں پہ میں نے اس کو ریفریش کیا اور یہاں پہ میں اوکے کرتا ہوں. یہاں پہ چیزیں ہمارے پاس پراپر چل چکی ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر میں آپ کو اتنا ڈیٹیل میں پڑھا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے. نیکسٹ کلاس میں پوچھوں گا تو ہر کسی کو اس کا جواب پتا ہونا چاہیے. اگر میں چاہتا تو سمپل یہاں پہ میں بتاتا کہ نمبر ہمارے پاس اسٹرنگ میں آ رہا ہے, پلس لگاؤ, اس کو کنورٹ کر لو. اگر میں اتنا ڈیٹیل میں جا رہا ہوں نا تو یہ سب کچھ آپ کو نیکسٹ کلاس میں پتا ہونا چاہیے. نہیں پتا ہوگا میں کلاس سے باہر کر دوں گا. صحیح ہے؟ اچھا بھائی یہاں تک چیزیں صحیح ہیں, چل رہی ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس اسٹرنگ میں آتا ہے, اس کو ہم نے نمبر میں کنورٹ کروا لیا. 3-4 طریقے ہم لوگوں نے دیکھ لیے. نمبر کے میتھڈ سے بھی ہو جائے گا, نمبر کے فنکشن سے بعد میں بتاؤں گا. بعض اوقات میں اس کو میتھڈ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں, بعد میں بتاؤں گا میتھڈ اور فنکشن میں کیا ڈفرنس ہے. ابھی فی الحال آپ اتنا سمجھے, یہ نمبر کا ایک فنکشن ہے جو کہ ہمیں ڈیٹا کو نمبر میں کنورٹ کر کے دیتا ہے. اگر میں یہاں سے نمبر کو ہٹا دوں, ابھی بتاؤ کیا آئے گا آنسر؟ 22. ریفریش میں نے کیا, یہاں پہ میں نے 2 + 2 کیا تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ 22. ٹھیک ہے, یہاں تک تو نارمل ہے. یہاں پہ میں نے لکھا پلس, ابھی بتاؤ کیا آئے گا؟ 4 آئے گا. کیا کہہ رہے ہو؟ چیک کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے میں نے 2 + 2 کیا تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ 4 آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ پلس بھی کیا کرتا ہے؟ نمبر کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے. اب اسٹوڈنٹ کہاں کنفیوز ہوتے ہیں, اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بند کرتا ہوں. ہم نے شروع کی کلاس میں پڑھا تھا, ہم ایک ویریبل بناتے ہیں, اس کے اندر میں نے کیا رکھا؟ ہیلو. دوسرا میں نے ایک ویریبل بنایا, ٹھیک ہے, اس کے اندر میں نے بولا بی پلس ورلڈ کر دوں. اس کا مطلب پتا ہے کسی کو؟ سوری اے. اس کا مطلب پتا ہے کسی کو کیا کیا میں نے؟ بی کے اندر کیا رکھ دو؟ اے رکھ دو, اور اس کو اس کے ساتھ کانکیٹینیٹ کر کے کیا رکھ دو؟ ورلڈ رکھ دو. چیک کرتے ہیں بی کے اندر کیا ہیلو ورلڈ ہے بھی یا نہیں. یہاں پہ آگے میں نے ریفریش کیا, یہاں پہ اس نے بی کے اندر کیا رکھ دیا؟ ہیلو ورلڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, ہمیں آلریڈی پتا تھا کہ ویسے ہی چلے گا. میں ایک کام کرتا ہوں, یہاں پہ جو ہے نا اچھا بھائی یہاں پہ میں نے اس کا نام بھی کیا کر دیا؟ بی کر دیا. صحیح ہے. اور اس کا نام بھی میں نے کیا رکھا ہوا ہے؟
बी कर दिया। हो सकता है अभी आप लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाओ, अगर मैं इस तरह से करूं फिर तो मसला नहीं है ना, हेलो और इसके अंदर अभी क्या होगा, वर्ल्ड होगा। यहां तक चीजें नॉर्मल है। यहाँ पे अगर मैं आगे चेक करूं तो यहाँ पे हेलो मिलेगा, वर्ल्ड मिलेगा, यहाँ पे वर्ल्ड मिलेगा। अच्छा यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, एक ही वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे इस तरह किया होता कोई मसला होता क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ रहा है, एक ही वेरिएबल है। नेक्स्ट लाइन पे मैंने इसको रीअसाइन किया, मैंने कहा जो प्रीवियस वैल्यू थी ना उसके साथ वर्ल्ड को कॉन्कैटिनेट कर दो। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया प्लस और इन दोनों को यहाँ से भेज देते हैं इसके घर, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस इक्वल टू से पहले, इक्वल टू से पहले मैंने लगाया और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ, कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो मैंने काम किया था ना उसी का शॉर्ट हैंड तरीका है। स्टूडेंट कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बाज़ औक़ात हमें ये काम करना होता है वो ये वाला काम करते हैं, बाज़ औक़ात ये करना होता है वो ये करते हैं और चीज़ें उनके पास चल नहीं रही होती। देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है इक्वल टू से पहले, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है वेरिएबल से पहले जिसको कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है। वेरिएबल से पहले अगर प्लस लगा हुआ है तो उसका पर्पस क्या है, उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करना, सही है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब है, b प्लस इक्वल टू का, कि b की प्रीवियस वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू क्या कर दो, अटैच कर दो। ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है। किसका शॉर्ट हैंड तरीका है, मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल b इक्वल टू b प्लस इसका शॉर्ट हैंड तरीका है ये। बात समझ में आ रही है। देखो ये वाला काम तो आप लोगों को ऑलरेडी आता है ना, अपडेट करना। अगर मैंने अपडेट करवाया और उससे पहले प्लस लगा दिया ना, इसका मतलब है इसकी प्रीवियस वैल्यू के साथ इसको ऐड कर दो। अगर मैं ये प्लस नहीं लगाऊंगा क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अभी मैं इसको हटाता हूं, अभी बताओ हमारे पास b के अंदर क्या होगा, वर्ल्ड होगा। आप सबको पता है ना कि प्रीवियस वैल्यू क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है। अगर इससे पहले मैंने यहां लगा दिया प्लस, अभी बताओ क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू को ऐड कर दो, इसका ये मतलब है। अगर मैं प्लस नहीं लगाऊंगा तो इसका क्या मतलब होता है, रिप्लेस कर दो। यहां तक बात समझ में आ गई। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा जो है ना परेशान करे, अगर परेशान करता है तो उसको यहाँ से हटा दो। ये मैंने अभी के लिए सिर्फ इसलिए समझाया है कि बाज़ औक़ात अगर आप इसको आगे पीछे कर देते ना तो आपके पास प्रॉब्लम आती है और इस वजह से प्रॉब्लम आती है। ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आ गई, ये हमारा टॉपिक है, सही है। वो जब आएगा बुक के अंदर तो उसको कवर कर लेंगे दोबारा से। अच्छा भाई यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूजर से पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी कैट्स, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल के बनाया टू मेनी कैट्स, और जो भी यूजर से इन्होंने नंबर लिया था ना उसके साथ 1 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगर यूजर ने बोला हमारे पास एक ही कैट है तो ये उसको टोटल टू मेनी कैट्स के अंदर 2 नहीं दिखाएगा बल्कि क्या दिखाएगा, 11 दिखाएगा, सही है। तो क्यों दिखाएगा, क्योंकि जो भी यूजर दे रहा था ना, हम चाह रहे थे नंबर में, लेकिन उसने डेटा स्ट्रिंग करके दिया होगा। हाँ अगर हम इसको फिक्स करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, इस पूरे को उठा के नंबर के अंदर बंद कर देंगे। मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पे जो है ना, एक मैंने वेरिएबल बनाया a इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं इसे 5। +2, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे मुझे करना है a +2। अभी यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट 5 रखा हुआ है और मैं +2 कर रहा हूँ। अभी ऐसी बात है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं। ओके मैंने किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। अच्छा एक तरीका तो आप लोगों ने पढ़ा है प्लस करने का ना, दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर के अंदर इन सब चीजों को उठा के क्या कर दो, बंद कर दो। और यहाँ पे ये देखते हैं ये चल भी रहा है नहीं, रिफ्रेश मैंने किया, ओके, और यहाँ तक चीजें नॉर्मल चल रही हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। सिंपल नंबर की जगह आप लिखो पार्स इंट। क्या लिखो, पार्स इंट। इंट का मतलब किसी को पता है, इंटीजर, इंटीजर नंबर, सही है। कि इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में। अभी यहाँ पे चेक करते हैं ये चलता भी है नहीं। मैंने ओके किया, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास,
چیزیں چل رہی ہیں. اس کا مطلب سب کچھ یہاں پہ نارمل ویسے ہی ہے جیسا ہم سوچ رہے تھے. یہاں دونوں کا ہاں تقریباً کام ایک ہی ہے. میں آپ کو بعد میں چل کے بتاؤں گا کہ اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہوتا ہے. جی کوئی کوشچن یہاں سے کسی کا؟ کیا چیز؟ پرسنٹ. ہاں یہ نمبر والا ہی کام کر رہا ہے, اس کو جو ہے نا نمبر کے اندر کنورٹ کر رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اس میں جو ہے نا چھوٹا سا ایک ڈفرنس ہوتا ہے. یہ بیسکلی انٹیجر نمبر جو ہے نا انٹیجر میں کنورٹ کر دیتا ہے, ڈیسیملز کی ویلیوز کو ضائع کر دیتا ہے. فی الحال ابھی ڈیسیمل نمبر ہم نے دیکھا نہیں ہے. بک کے اندر جب یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اس کو ایکسپلور کریں گے مزید کہ اس کا اور کیا کام ہوتا ہے پرسنٹ کا. صحیح ہے. اچھا بھائی بک کے اندر کوئی کہانی انہوں نے سنائی نہیں, یہ چیپٹر انہوں نے یہیں پہ اینڈ کر دیا. صحیح ہے. اچھا بھائی ابھی یہاں پہ آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر 10 اف اسٹیٹمنٹ. بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, اف اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے, تو اس کو جو ہے نا تھوڑا آپ لوگ دھیان سے پڑھو, آپس میں آپ لوگ بات وغیرہ نہیں کرو. بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ اف اسٹیٹمنٹ. اچھا جس طرح سے ہم لوگوں نے شروع کی کلاس کے اندر بات کی تھی نا کہ جاوا اسکرپٹ ویب سائٹ کے برین کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, برین کا بہت سارا کام ہوتا ہے. ایک تو چیزوں کو وہ اسٹور کرتا ہے, اسٹور کیسے کرنا ہے, ویریبل کے ذریعے کرنا ہے. یہ چیز تو ہم لوگوں نے سمجھ لی. برین کو اور بھی تو کام ہوتا ہے. برین ڈیسیجن میکنگ بھی تو کرتا ہے, چیزیں سوچتا بھی تو ہے, فیصلے بھی تو لیتا ہے. تو یہ سارا جو ڈیسیجن میکنگ والا کام ہے سمپل آپ جاوا اسکرپٹ کے اندر کس طرح سے کروا سکتے ہیں, اف اسٹیٹمنٹ کے ذریعے. کیسے کروائیں گے؟ اف اسٹیٹمنٹ کے ذریعے. اچھا یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ جو نا ڈیسیجن میکنگ کا کام ہوگا کہ اگر یہ کام ہے تو وہ کر دو, ادروائز وہ کر دو. صحیح ہے, یہ والا کام ہم اف اسٹیٹمنٹ سے کروائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اف اسٹیٹمنٹ کا سینٹیکس ہمیں نہیں پتا. تو پہلی چیز کیا ہے, اس کا سینٹیکس سمجھنا ہے. سینٹیکس مینس لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, سمپل. تو یہاں پہ اف کا آپ لگائیں گے کی ورڈ, اف کا آپ نے لگا دیا کی ورڈ, پھر آپ لگائیں گے راؤنڈ بریکٹ, اس کے بعد آپ لگائیں گے کرلی بریسز. یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, اف کا اسٹیٹمنٹ. صحیح ہے, یہ اف بنانے کا جو ہے نا طریقہ ہے. اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اف کا سینٹیکس ہے. کیا ہے یہ اف کا سینٹیکس؟ سمپل اف کا کی ورڈ. میں کیونکہ اس کو کی ورڈ کہہ رہا ہوں تو میں نے اس کو ڈبل کوٹیشن کے ساتھ نہیں لکھا. آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اف نام کا بھی ویریبل نہیں بن سکتا کیونکہ اف بھی کیا ہے, ریزروڈ کی ورڈ ہے. ابھی یہاں پہ سینٹیکس سمجھ میں آ گیا. یہ سینٹیکس آپ لوگ ذہن میں بٹھا لو, ہمیشہ آپ کو راؤنڈ بریکٹ کرلی بریسز ہمیشہ نظر آ رہا ہوگا. صحیح ہے. اچھا اس کو راؤنڈ بریکٹ بھی کہا جاتا ہے, اسمال بریکٹ بھی کہتے ہیں, اس کو کرلی بریسز بھی کہتے ہیں, کرلی بریکٹ بھی کہتے ہیں, جو آپ کو اچھا لگے آپ بولو. صحیح ہے. سمپل یہاں پہ اف کا کی ورڈ, راؤنڈ بریکٹ, کرلی بریسز. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, سینٹیکس سمجھ میں آ گیا. اب دیکھتے ہیں اس کا کام کیا ہے. اچھا بھائی یہاں پہ جو ہے نا, اب یہاں پہ انہوں نے کوئی کمپیئر والا کام کیا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا کمپیرزن, کیونکہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ابھی آ جاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ اس کرلی بریسز کے اندر ہم لکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ. کیا لکھیں گے؟ اسٹیٹمنٹ. اسٹیٹمنٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کو ہی کہتے ہیں نا. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹمنٹ کس پہ اینڈ ہونا چاہیے, ٹرمینیٹر پہ. یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے کی تھی نا. تو اسٹیٹمنٹ کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ جو بھی کام ہم کرنے والے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ. صحیح ہے. اب یہ راؤنڈ بریکٹ یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ یہ والا اسٹیٹمنٹ کب چلنا چاہیے. صحیح ہے. یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی. اسٹیٹمنٹ مطلب جو بھی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں. فور ایگزامپل میں لاگ کرنا چاہ رہا تھا, اور کچھ نہیں کرنا ہے مجھے. میں جو ہے نا یہاں پہ دیکھتا ہوں ہیلو ورلڈ, میں یہاں پہ ہیلو ورلڈ کو لاگ کروانا چاہ رہا تھا. یہ والا کام تب چلے گا جب یہاں پہ ویلیو آپ کے پاس ٹرو بنے گی. ٹرو فالس ہم لوگوں نے بولین کے ٹائم پہ پڑھا تھا کہ بولین ایک ڈیٹا ٹائپ ہے جس کے اندر یا تو ہاں ہوتا ہے یا تو نہ ہوتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ اف کہتا ہے کہ اف چلتا بولین پہ. صحیح ہے. اگر یہاں پہ ٹرو ہے تو یہ والا کام چلے گا, اگر یہاں پہ کیا ہے فالس ہے تو یہ والا کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ میں نے کیا رکھا, فالس رکھا. چیک کرتے ہیں یہ چل بھی رہا ہے یا نہیں. میں نے ریفریش کیا اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. نہ چلنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہاں پہ میں نے فالس رکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں ٹرو. کیا یہ چلے گا؟ چیک کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے ریفریش کیا اور یہاں پہ ہیلو ورلڈ ہمارے پاس چل چکا ہے. اچھا آپ ایک چیز ذہن میں بٹھا لو کہ یہاں پہ ہمیشہ آپ کو ٹرو فالس ہارڈ کوڈڈ نہیں ملے گا.
ابھی سمجھیں گے کہ کمپیریزن آپریٹر کے ذریعے کس طرح ٹرو فالس آپ کو مل رہا ہوتا ہے, وہ بات کی کہانی ہے. لیکن ابھی یہاں پہ چیزیں آسان کرنے کے لیے میں نے ہارڈ کوڈیڈ ٹرو یا ہارڈ کوڈیڈ فالس رکھا ہوا ہے. میں ایک کام کرتا ہوں, میں نے ایک ویریبل بنایا, ویریبل a اکول ٹو فالس, صحیح ہے, اور یہاں پہ میں کیا رکھ دیتا ہوں a. کوئی مسئلے کی بات ہے؟ بتاؤ یہ ہیلو ورلڈ چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. چیک کرتے ہیں, چلے گا. اچھا یہ جو ہے نا, یہ کمنٹ میں ہٹاتا ہوں تاکہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. نہیں چلے گا یا چلے گا؟ اچھا کتنے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ چل جائے گا؟ جو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں نا کہ چل جائے گا صرف وہی ہینڈ ریز کرے. اچھا ہے تقریباً 6-7 اسٹوڈنٹ, دیکھتے ہیں. یہاں پہ میں نے ریفریش کیا, یہ ہمارے پاس نہیں چل رہا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس کے اندر فالس ہوتا ہے تو یہ والا کام آپ کا, اس بریکٹ کے اندر والا کام نہیں چلتا ہے. ابھی اس کے اندر a موجود ہے, a کے اندر کیا ہے؟ فالس ہے نا. اگر a کے اندر میں رکھ دوں ٹرو, ابھی یہ چل جائے گا؟ چیک کرتے ہیں. اس کو میں نے ریفریش کیا, یہ ہمارے پاس ہیلو ورلڈ دے رہا ہے, اس کا مطلب چیزیں ہمارے پاس چل رہی ہیں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ console.log میں نے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہوا ہے. اس بریکٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے نا, وہ یہاں پہ تب ہی چلے گا جب یہاں پہ ویلیو ٹرو ہوگی. جب یہاں پہ ویلیو فالس ہوگی, اس بریکٹ کے اندر کچھ بھی ہو وہ کام آپ کا نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں راؤنڈ بریکٹ میں یا تو ٹرو ہوگا یا تو فالس ہوگا. صحیح ہے. اچھا بھائی یہاں پہ ابھی اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا اسکپ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ بائی ڈیفالٹ سوچو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹرو, بتاؤ یہ الرٹ چل جائے گا؟ اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا فالس, یہ الرٹ چلتا؟ نہیں چلتا. اب یہاں پہ انہوں نے 3 دفعہ ٹریپل ایکول ٹو لگا دیا, یہ ساری کہانی انہوں نے کر دی بغیر سمجھائے. تو اس کے بعد والا چیپٹر پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. کمپیریزن آپریٹر کا ہمارے پاس چیپٹر آ رہا ہے 11 پہ, جبکہ اس کو ہونا چاہیے 10 اور اس کو ہونا چاہیے تھا 11 پہ. ابھی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کمپیریزن آپریٹر کو. کمپیریزن آپریٹر نام سے ہی بتا رہا ہے کہ دو ویلیو کو کیا کرے گا؟ کمپیئر کرے گا. صحیح ہے. اچھا کمپیئر کرے گا یہ. ابھی یہاں پہ جو ہے نا میں ایک کام کرتا ہوں, لوگ کے اندر میں نے لکھا 2. صحیح ہے. ابھی لوگ کے اندر 2 نظر آ جائے گا, یہاں تک تو مسئلہ نہیں ہے نا. میں نے بولا ایک اور 2 ہے ہمارے پاس, اس کو کیا کر لو, چیک کر لو کیا یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ہے. اب یہ مجھے جو ہے نا یا تو ہاں بول سکتا ہے یا تو نہ بول سکتا ہے کہ ہاں یہ برابر ہے یا پھر نہیں یہ برابر نہیں ہے. ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ کمپیریزن آپریٹر آپ کے بعد کا جواب ہاں یا نہیں میں دے گا. ہاں یا نہیں کا مطلب ہے بولین. کمپیریزن آپریٹر آپ کے بعد کا جواب ہاں یا نہیں میں دے گا. یہاں تک تو چیزیں سمجھ میں آ گئی. میتھمیٹکس کے اندر آپ سنگل ایکول ٹو کے ذریعے ویلیوز کو کمپیئر کر سکتے ہیں, ہے نا. یہ سب ساری چیزیں آپ لوگوں نے میٹرک کے اندر پڑھی ہوں گی. لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ یہ سنگل ایکول ٹو اسائنمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے نا. ابھی اس سے پہلے ہم کر تو رہے ہیں اسائنمنٹ کے لیے, اپڈیٹ کے لیے, ری اسائن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ سنگل ایکول ٹو سے کام آپ کا نہیں بنے گا. جاوا اسکرپٹ اس کو کیا سمجھتا ہے, دس از اسائنمنٹ آپریٹر. صحیح ہے. اب مجھے اس کو کمپیئر کروانا ہے تو سنگل سے کام نہیں بن رہا, میں نے یہاں پہ کیا لکھ دیا, ڈبل. اچھا بھائی ڈبل سے چیک کرتے ہیں یہ ہمیں کیا بتاتا ہے, ٹرو بتاتا ہے, فالس بتاتا ہے. 2 کے برابر ہے. ریفریش میں نے کیا, یہاں پہ کیا آ رہا ہے, ٹرو آ رہا ہے. اچھا یہاں پہ میں نے لکھا 5, کیا 2 5 کے برابر ہے؟ نہیں ہے. ریفریش کرتے ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, فالس آ رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب جاوا اسکرپٹ کے اندر جو ہے نا ڈبل ایکول ٹو سے زیادہ یوز ہوتا ہے ٹریپل ایکول ٹو. صحیح ہے. جاوا اسکرپٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر خیر ٹریپل ایکول ٹو نہیں ہوتا, وہاں پہ ڈبل ایکول ٹو سے ہی کام چلتا ہے. جاوا اسکرپٹ کے اندر ٹریپل ایکول ٹو زیادہ یوز ہوتا ہے. اب کیا ریزن ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں پہ اگر میں نے 2 لکھا, obvious سی بات ہے یہ والا 2 اس 2 کے برابر ہے, تو آنسر آپ کے پاس کیا آنے والا ہے, ٹرو آنے والا ہے. اگر یہاں پہ میں نے ٹریپل ایکول ٹو لکھا تو ابھی بھی یہ آنسر ہمیں کیا دے گا, ٹرو دے گا, کیونکہ یہ والا 2 ابھی بھی برابر ہے نا اس 2 کے.
اب یہ ڈبل ایکول ٹو اور ٹریپل ایکول ٹو کا فرق یہ ہے کہ سمپل جو ہے نا ٹریپل ایکول ٹو ڈیٹا ٹائپ کو بھی چیک کرے گا. ابھی فی الحال یہاں پہ میں نے لکھا 2 اور یہاں پہ میں نے لکھا 2, لیکن ان دونوں کی ڈیٹا ٹائپ کے اندر ڈفرنس ہے. پہلا والا آپ کے پاس نمبر میں, دوسرا والا آپ کے پاس اسٹرنگ میں. دیکھو ویلیو تو سیم ہے, کیا ڈیٹا ٹائپ سیم ہے؟ نہیں. لیکن یہاں پہ آگے میں ریفریش کروں گا, یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ ٹرو, کیونکہ یہ صرف اور صرف ویلیو کو چیک کر رہا ہے, ڈیٹا ٹائپ سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں یہ اسٹرکٹلی چیک کرے ود ڈیٹا ٹائپ, تو آپ سمپل یہاں پہ ایک اور ایکول ٹو لگا کے اپنے کام کو آسان بنائیں اور سمپل اب یہ ڈیٹا ٹائپ کو بھی چیک کرے گا. ابھی ہمارے پاس فالس آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ویلیو تو سیم ہے لیکن ان دونوں کی ڈیٹا ٹائپ ڈفرنس ہے. اگر میں نے یہاں پہ 2 لکھا, ابھی بتاؤ کیا آئے گا؟ ابھی یہاں پہ میں لکھتا ہوں اسٹرنگ والا 7, کیا آئے گا آنسر؟ فالس آئے گا. ابھی کیا آئے گا؟ ابھی تو دونوں نمبر ہے نا, دونوں کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے. صحیح ہے, ویلیو ڈفرنٹ ہے, اس وجہ سے ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پہ؟ فالس آئے گا. یہاں پہ چیک کرتے ہیں, یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ فالس آ رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا کیا چیز؟ 7 کو اٹھاتے ہیں, یہاں پہ رکھ دیتے ہیں, ابھی 2 کو ادھر رکھ دیتے ہیں. ابھی کیا آئے گا؟ فالس یا ٹرو؟ فالس. چیک کرتے ہیں, یہاں پہ اس کو میں نے ریفریش کیا, یہاں پہ ابھی بھی کیا آ رہا ہے؟ فالس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ یہاں پہ کل آگے پوچھیں کہ 7 بڑا ہوتا ہے 2 بڑا ہوتا ہے, میں بولوں گا 7. آپ ایک سال بعد پوچھیں گے تب بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو 7 بتاؤں. اگر کل کو کوئی تھیوری لانچ ہو جاتی وہ الگ کہانی ہے, لیکن فی الحال کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ 7 2 سے بڑا ہوتا, برابر نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ لوگ بولو گے 2 2 کے برابر ہے تو میں obvious سی بات ہے, آپ کو آج پوچھو کل پوچھو میں کیا بولوں گا؟ ہاں 2 2 کے برابر ہے. صحیح ہے, تو یہاں پہ میں ریفریش کروں گا, یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ٹرو. ایکول ٹو, ڈبل ایکول ٹو اور ٹریپل ایکول ٹو میں یہ ڈفرنس ہوتا ہے کہ ٹریپل ایکول ٹو ڈیٹا ٹائپ کو بھی چیک کرے گا ویلیو کے ساتھ, کیونکہ یہ اسٹرکٹلی چیک کرتا ہے وتھ ویلیو اینڈ وتھ ڈیٹا ٹائپ. ڈبل ایکول ٹو صرف اور صرف ویلیو کو دیکھے گا, ڈیٹا ٹائپ سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھائی, ابھی میں ایک کام کرتا ہوں, بک کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہانی انہوں نے سنائی ہوئی ہے. ٹریپل ایکول ٹو کا انہوں نے سب ایکسپلین کیا ہوا ہے, گھر جا کے اس کو پڑھ لینا. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں یہاں پہ. ابھی یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو فل نیم ہے نا, فل نیم obvious سی بات ہے ایک ویریبل ہے, کیونکہ یہاں پہ مجھے کوئی ڈبل کوٹیشن نظر نہیں آ رہا. فل نیم ایک ویریبل ہے, اگر وہ اس مارک کے برابر ہے تو پھر یہ والا کام کر دو. کمپیریزن آپریٹر والا بیسکلی انہوں نے اٹھا کے یہاں رکھ دیا. چیک کرتے ہیں. اچھا ایک چیز ذہن میں کلیئر ہے کہ کمپیریزن آپریٹر آنسر ٹرو یا فالس میں ہی دے رہا ہے. صحیح ہے, کوئی تیسری چیز یہ نہیں بول پا رہا. ابھی یہاں پہ میں نے لگایا, دوبارہ سے پریویس ٹاپک پہ میں آ چکا ہوں, چیپٹر نمبر 10 پہ. اگر راؤنڈ بریکٹ کرلی بریسز, سب سے پہلے تو میں نے سینٹیکس کمپلیٹ کیا. میں کہتا ہوں یہاں پہ جو نا لاگ کر دو ہیلو ورلڈ. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ والا جو لاگ ہے نا وہ تبھی چلنا چاہیے جب یہاں پہ کیا ہوگا؟ ٹرو ہوگا. ابھی بتاؤ یہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اگر میں نے یہاں پہ لکھا ٹرو, یہ چلے گا؟ چلے گا. اچھا یہاں پہ میں نے لکھا 2 ڈبل ایکول ٹو 2, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹرو. کیا مطلب اس کا؟ کمپیریزن آپریٹر آنسر کیا دیتا ہے؟ بولین دیتا ہے نا. اس کا مطلب ہے ٹرو. کیا ٹرو کے اوپر اف چلتا ہے؟ چلتا ہے. چیک کریں اس کو جا کے, میں جلدی سے کر دوں گا ریفریش. ابھی یہاں پہ ہیلو ورلڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میں نے لگا دیا ٹریپل ایکول ٹو. ابھی یہ ہمیں کیا بتائے گا, ٹرو یا فالس؟ ابھی بھی ٹرو بتائے گا. ابھی بتاؤ یہ چلے گا پھر؟ ابھی میں نے اس کو اسٹرنگ کر دیا, ابھی بتاؤ چلے گا؟ اچھا جو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ چل جائے گا صرف وہ ہینڈ ریز کریں. اچھا اور باقی سارے سمجھ رہے ہیں نہیں چلے گا. جو نہیں سمجھتے ہیں نہیں چلے گا وہ ہینڈ ریز کریں جلدی سے. اور جو جنہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا ان کا میں کیا کروں ابھی؟ اچھا بھائی ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہمیں ٹرو دے گا یا فالس دے گا, اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں. یہ جو 2 ہے کیا اس 2 کے برابر ہے؟ یہ کیونکہ ڈبل ایکول ٹو ہے, ٹریپل نہیں ہے, تو ڈیٹا ٹائپ سے لینا دینا ہمارا ختم ہو چکا ہے. صحیح ہے. کیا یہ نمبر جو ہمارے پاس ویلیو 2 لکھی ہوئی ہے اس ویلیو 2 کے برابر ہے؟ ہاں بالکل ہے. صحیح ہے.
جب یہ دونوں برابر ہیں تو اس کا آنسر ٹرو بنے گا یا فالس بنے گا؟ ٹرو بنے گا. جب یہاں اف کے اندر کبھی بھی ٹرو آئے گا تو آپ کے پاس یہ بریکٹ والا کام چل جاتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے نا. تو یہاں پہ آگے ریفریش میں نے کیا, یہاں پہ یہ چل گیا. ابھی میں نے یہاں پہ ٹرپل ایکول ٹو کر دیا, ابھی چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ اس کا آنسر بن رہا ہے فالس. کیوں فالس بن رہا ہے؟ ابھی بھی تو یہ والا 2 اس 2 کے برابر ہے, ویلیو برابر ہے لیکن ڈیٹا ٹائپ سیم نہیں ہے, اور یہ ٹرپل ایکول ٹو ڈیٹا ٹائپ کو بھی چیک کرے گا. ہاں اس کو بھی اسٹرنگ کر دیتے ہیں. ابھی بتاؤ چل جائے گا؟ یہاں پہ آگے نے ریفریش کیا, یہ ہمارے پاس چل چکا ہے کیونکہ یہ ہمیں کیا ریٹرن کر رہا ہے؟ ٹرو. یہ ہمیں ٹرو ریٹرن کر رہا ہے. کیوں؟ اسٹرنگ والا 2 اسٹرنگ والے 2 کے برابر ہے. ہاں بالکل ہے, صحیح ہے. اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لو. جی آئی کدھر ہے؟ یہ اف کا, یہ اس کو جو ہے نا آپ نے اسمال لیٹر پہ ہی لکھنا ہے. 2 کی جگہ لکھ سکتے ہیں, یہ تو نارمل اسٹرنگ ہے نا, لکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں. ہاں بھائی اور کسی کا کوئی سوال؟ جی ہاں یہ سوچنے کے لیے کرتے ہیں. دیکھو جیسے مجھے ایک پروگرام بنانا ہے, اگر اسائنمنٹ نوٹ اپروو ہے تو اس کو ڈراپ آؤٹ کر دو. صحیح, یہ سوچنے والا کام ہے نا. اسائنمنٹ ٹرپل ایکول ٹو نوٹ اپروو, اسٹوڈنٹ ایکول ٹو ڈراپ. صحیح ہے, سوچنے والا کام ہے. تو یہاں پہ میں ایف ایلس یوز کروں گا. اگر میں ڈراپ ہر کسی پہ لگا دوں گا تو ہر اسٹوڈنٹ کیا ہو جائے گا؟ ایلیمنیٹ ہو جائے گا. مجھے صرف اسی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے جس کا اسائنمنٹ نوٹ اپروو ہے یا نوٹ سبمٹ ہے. تو وہاں پہ پہلے میں نے بریکٹ کے اندر سوچا کہ اگر یہ نوٹ اپروو ہے, اس کے برابر ہے تو ڈراپ کر دو, ادروائز اس کو رہنے دو. صحیح, تو یہاں پہ یہ والا کام کرتے ہیں. اور کسی کا کوئی سوال؟ صحیح ہے, یہاں تک چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ چلو ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.